الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واصبر نفسك مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، انسان اپنی زندگی میں مختلف مراحل سے گزرتا ہے اور مختلف لوگوں سے ملتا ہے۔ مراحل میں بچپن کا مرحلہ ہے، پھر لڑکپن کا، پھر جوانی کا، پھر بڑھاپے کا، اور ملنے والوں میں انسان اپنے گھر کے افراد سے بھی روزانہ ملتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے بھی ملتا ہے، دوستوں سے روزانہ یا اکثر ملتا رہتا ہے، اور عام لوگوں سے بھی انسان ملتا رہتا ہے۔ لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، اپنی بات ان کو سناتا ہے۔ انسان کے پھر دائیں بائیں کئی چیزیں ہوتی ہیں، لوہا بھی ہوتا ہے، مٹی بھی ہوتی ہے، لکڑی بھی ہوتی ہے، لیکن انسان میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے، خصوصیت رکھی ہے کہ اس میں جذبات ہیں، کیفیات ہیں، وہ متاثر ہوتا بھی ہے اور متاثر کرتا بھی ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں ایک خاص حکم دیا ہے۔ وہ خاص حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی صحبت اچھی رکھے، یعنی خاص طور پہ انسان جن کو ملتا ہے تو ان کے بارے میں انسان دیکھتا رہے کہ وہ لوگ نظریات کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے کیسے ہیں، کیونکہ انسان ان سے متاثر ہوگا۔ اگر ان کے اعمال و اخلاق اور نظریات اچھے ہیں تو انسان خود آہستہ آہستہ ان سے متاثر ہوگا اور اس کے اعمال و اخلاق اور نظریات درست ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ وہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں، جن کے نظریات اچھے نہیں ہیں، جن کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ انسان ویسا ہی بننا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ایک تو عام لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، ایک آدمی دکاندار ہے، اس کے پاس ہر طرح گاہک آئے گا، اچھا بھی آئے گا، برا بھی آئے گا۔ اسی طرح ایک آدمی کسی دفتر میں ملازم ہے تو اس کا واسطہ بھی ہر قسم کے آدمی سے پڑے گا، ہر قسم کے لوگ آئیں، اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے۔ ان سے زیادہ انسان متاثر نہیں ہوتا، نہ متاثر کرتا ہے۔ جن سے انسان خصوصی تعلق ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، جن کے ساتھ انسان کئی گھنٹے گزارتا ہے، ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، تو ان سے انسان ذرا متاثر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ہر شخص اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے، اپنے دوست کے دین پر چلتا ہے۔ تو تم میں سے ہر آدمی دیکھ لے کہ کس سے دوستی کرتا ہے، اس کی دوستی کن لوگوں سے ہے۔ بعض اوقات آدمی، بلکہ اکثر انسان ایسے بندے سے متاثر زیادہ ہوتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتا ہے جو ہنساتا بہت ہو، مزاحیہ آدمی ہو، شغل میلہ لگاتا ہو، آدمی دل کرتا ہے کہ اس کے پاس بیٹھا رہوں تاکہ مجھے ہنسائے اور میں ہنستا رہوں، مجھے لطیفے سنائے، قصے سنائے، گپ شپ لگائے، میں بیٹھ کے ہنستا اور باتیں سنتا رہوں۔ اس کے بارے میں خاص طور پر دیکھنا ضروری ہے، اس کے نظریات کیسے ہیں، اس کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں۔ اچھی صحبت ہی انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے، اس سے انسان اچھا یا برا بنتا ہے۔ صحابہ کرام کی مثال دیکھیں، یہ جو صحابہ کرام تھے یہ مشرکین کی اولاد تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے، آپ کی بات چیت سنی، تو یہ صحابہ کرام بن گئے۔
اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو ایک معیار اور نمونہ بنا دیا۔ قرآن کریم میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ اس طرح ایمان لائے، اس طرح صحابہ کرام ایمان لائے تھے تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ ان لوگوں کے اندر خلوص بھی آ گیا، دینداری بھی آ گئی، ان کے اعمال بھی اچھے ہو گئے، ان کے اخلاق بھی اچھے ہو گئے، سب چیزیں ان کی اچھی ہو گئی۔ کس وجہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ جو لوگ صحابہ کرام کے پاس بیٹھے، ان سے خصوصی تعلق رکھا، وہ تابعین بن گئے۔ صحابہ کرام والے اعمال و اخلاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اندر آئے تھے، وہ آگے ان لوگوں میں منتقل ہونے شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ روک کر رکھیے جو صبح و شام اللہ کی رضا کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام مخلص تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ خود کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ انسان جس سے دوستی لگائے، جس کے پاس بیٹھے، تو اس میں خلوص بھی دیکھے، اس میں خلوص ہے یا نہیں، اخلاص ہے یا نہیں، بندہ مفاد پرست تو نہیں ہے۔ ایک چیز یہ دیکھے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ يدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ وہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ آدمی ایسے آدمی کا انتخاب کرے جو اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے اسے لگاؤ ہو، تعلق ہو، ایسے آدمی کے پاس بیٹھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کے پاس رہنے کی تلقین فرما رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے پاس رہیں۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی اچھی صحبت کے بارے میں بہت سی آیات نقل فرمائی ہیں، بیان فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن سب دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، دشمن بن جائیں گے سارے۔ آپ نے مشہور حدیث سنی ہے، ایک آدمی کے پاس ایک نیکی کم ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نیکی کم ہے وہ لے کر آ جاؤ تو میں تمہاری بخشش کر دوں گا۔ تو وہ آدمی نیکی تلاش کرنے کے لیے جائے گا، ایک کے پاس جائے گا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، سب انکار کر دیں گے۔ سورہ عبس میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن انسان دور بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے اور اپنے دوستوں سے دور بھاگے گا کہ میں خود پریشانی میں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ تو ایک آدمی نیکی دے دے گا، ایک تو وہ نیکی دے گا، دوسرا اسی طرح جو اچھے دوست ہوں گے وہ انسان کام آئیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، سوائے متقی پرہیزگاروں کے، وہ دشمن نہیں ہوں گے۔ اگر کسی سے ان کی دوستی ہوگی تو وہ اس دن بھی کام آئیں گے، وہ سفارش کریں گے۔ ایک اور حدیث میں اس کی وضاحت یوں آتی ہے کہ قیامت کے دن جہنمی لوگ ایک صف کھڑی ہوگی، ان پہ فرد جرم عائد ہو چکی ہوگی کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو وہاں سے ایک جنتی آدمی گزرے گا، تو وہ جہنمی صف میں سے ایک آدمی اس گزرنے والے سے کہے گا اے فلاں مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں نے دنیا میں آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ وہ اسے یاد آ رہا ہے کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، آپ نے واقعی فلاں دن مجھے دنیا میں وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا۔ تو پھر وہ جہنمی شخص کہے گا کہ آپ اللہ سے میری سفارش تو کر دیں، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے۔ وہ جنتی شخص سفارش کرے کہ اللہ اس کا میرے اوپر ایک احسان ہے اور دنیا میں اس نے مجھے وضو کرنے کے لیے پانی دیا تھا، میں اس کی سفارش کرتا ہوں آپ اس کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے اور اسے جنت میں بھیج دیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کی جو بات ہے وہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قیامت کے دن متقی لوگ دشمن نہیں ہوں گے بلکہ وہ دوسرے کام آئیں گے۔ اسی طرح اس کے برعکس ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہ ظالم لوگ قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائیں گے۔ جسے انسان پریشانی اور افسوس کی حالت میں اپنی انگلی اپنے دانتوں میں پکڑ لیتا ہے، تو اس طرح ظالم لوگ اپنے ہاتھ کاٹ کے کھائیں گے اور وہ کہیں گے یا ویلتیٰ لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس کہ میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی،
اس نے میرے پاس دین کی نصیحت آنے کے باوجود مجھے گمراہ کر دیا۔ تو بری دوستی انسان کو گمراہ بھی کرتی ہے اور برے آدمی کی صحبت انسان کو صحیح راستے سے ہٹاتی بھی ہے۔ پھر وہ کہے گا یا بھائی لطالِ میں وہ کہے گا کہ میں کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا، اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کا راستہ اپنا لیتا اور میں فلاں ظالم دوست کی بات نہ مانتا۔ تو اسی طرح سورہ صافات میں ایک آیت ہے کہ جنتی لوگوں میں سے ایک آدمی جہنم میں جھانک کر دیکھے گا اور کہے گا میرے دنیا میں ایک دوست تھا، میں دیکھتا ہوں وہ کہاں ہے، تو وہ دیکھے گا وہ جہنم میں ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ کاش میں اس سے زیادہ نہ رہا، میں زیادہ اس کے ساتھ رہتا، اس کی باتیں مانتا تو میں بھی آج ساتھ جہنم میں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے دے کر پھر ایک تو حکم فرمایا کہ انسان اپنے دوستوں کو نظر ثانی کرے جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح کحامل المسک، کہ اچھے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال خوشبو فروخت کرنے والے جیسی ہے۔ انسان جب خوشبو فروخت کرنے والے کے پاس بیٹھتا ہے، یا تو وہ خوشبو فروخت کرنے والا اس بیٹھنے والے کو تعلق اور دوستی کی وجہ سے خوشبو مفت میں بطور گفٹ ہدیہ دے دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو بیٹھنے والا اس سے خرید لیتا ہے، اگر خریدے بھی نہ اور وہ نہ دے، جب تک انسان اس کے پاس بیٹھا رہے گا اسے خوشبو آتی رہے گی، خوشبو والے ماحول میں بیٹھا ہے وہ۔ اور برے آدمی کے پاس بیٹھنے کی مثال آپ نے بیان فرمایا کہ برے آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھنے والے جیسی ہے۔ لوہار کی بھٹی ہوتی ہے، جب تک آدمی وہاں بیٹھا رہتا ہے تو خطرہ ہوتا ہے کیونکہ چنگاری اڑ کر کپڑوں پر جسم پر نہ گر جائے اور نقصان نہ پہنچا دے۔ اگر چنگاری نہ گرے تو کم از کم انسان جب تک وہاں بیٹھتا ہے تو بھٹی کا دھواں انسان کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو آپ نے یہ مثال دی ہے۔ تو غیر مخصوص طریقے سے انسان اپنے بیٹھنے والوں سے متاثر ہوتا رہتا ہے، ان کے نظریات، ان کے اخلاق، ان کے اعمال سے متاثر ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کن لوگوں کے پاس ذرا بیٹھتے ہیں اور اچھے لوگوں کا انتخاب کریں اور برے لوگوں سے اجتناب کریں۔ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے تو انسان اچھی باتیں سنتا ہے، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر ان کے اچھے کام دیکھتا ہے، پھر اچھے کاموں کا رزلٹ دیکھتا ہے کہ یہ شخص فلاں کام کرتا ہے اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے اور میں روزانہ دیکھ رہا ہوں آ رہا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اچھے لوگوں کے پاس بیٹھ کر اچھا مشورہ ان سے کرتا رہتا ہے اور اچھا مشورہ ان سے ملتا رہتا ہے۔ اور برے لوگوں کے پاس بیٹھ کر یہ اس کے برعکس بالکل تینوں چیزیں انسان میں بری آتی رہتی ہیں۔ برے کام ہوتے دیکھتا ہے، خود ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور انسان برے کاموں کے مشورے کرتا ہے، اس سے برے مشورے ملتے ہیں، بری باتیں سنتا ہے، اس کی بری ذہن سازی ہوتی رہتی ہے۔ جتنے منافقین تھے وہ منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو منافق کیسے بنے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں بیٹھتے تھے اور کافروں کے پاس ہی بیٹھتے تھے۔ بری صحبت اچھی صحبت کے اثرات ختم کر دیتی تھی۔ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم جو مسلمانوں سے ملتے ہیں بطور مذاق کے ملتے ہیں ہم تو، ورنہ اصل ہمارا تعلق تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس طرح وہ لوگ، اللہ نے کیا فرمایا؟ مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ کفار ان پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہیں، نہ مسلمان ان پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو بری صحبت انسان کو بعض اوقات اس منافقت تک پہنچا دیتی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم خود بھی اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنے متعلقین کی، بچوں کی خاص صحبت اچھی رکھیں، بچوں پہ نظر رکھیں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی دوستی کیسے بچوں کے ساتھ ہے۔ اگر بااخلاق اچھے بچوں کے ساتھ ان کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا ہے تو اچھے انسان بنیں گے، اگر ان کی دوستی اور اٹھنا بیٹھنا برے بچوں کے ساتھ ہے تو برے انسان بنیں گے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے ارشاد فرمایا صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک آدمی کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، وہ صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے آدمی کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ سب سے زیادہ انسان جو متاثر ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اپنے والدین اساتذہ سے متاثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جن لوگوں کی زبان میں نرمی نہیں ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، سختی ہے، تکبر ہے، بد اخلاقی ہے،
تو یقیناً ان کے والد والدہ میں کسی ایک کا مزاج خراب ہوگا، اس کے والد میں اس کی والدہ میں تکبر ہوگا، بد اخلاقی ہوگی، سختی ہوگی، جس سے وہ خود بہادری سمجھتا ہے، اور ہر وقت تنقید کرنے کا مزاج کسی کے اندر ہے تو گھر سے آیا ہوگا وہ۔ تو ہم خود کو بھی دیکھیں کہ میرے اخلاق، میری عادتیں کیسی ہیں اور میں کس شخصیت سے متاثر ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ آدمی کسی کو کاپی کرتا ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی کو کاپی کرتا ہے، اپنے استاد کو، اپنے دوست کو، اپنے باس کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، اپنے ماموں کو، اپنے خالوں کو، اس سے انسان متاثر ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر انسان چل رہا ہوتا ہے، ویسے ہی بولنے کی کوشش کرتا ہے اور ویسے ہی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس میں انسان یہ دیکھے کہ میں کس سے متاثر ہوں، اور میں جس سے متاثر ہوں اس کے اعمال و اخلاق کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہیں، اس کی زندگی کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ اگر وہ ناکام انسان ہے، میں اسے کاپی کر رہا ہوں، میں بھی ناکام ہوں گا۔ اور اگر وہ بد اخلاق ہے، متکبر ہے، اور میں اسے دیکھ دیکھ کر چل رہا ہوں، میں بھی ایسے ہی بنوں گا اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اس لیے اچھی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ ایک صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم تنہائی میں رہیں یا لوگوں کے ساتھ مل کر رہیں، بولتے رہیں یا خاموش رہیں؟ تو آپ نے بڑا جامع جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، الوحدۃ خیر من جلیس السوء، تنہائی برے دوست سے بہتر ہے۔ اچھا دوست نہیں مل رہا تو انسان تنہائی میں رہے، تنہائی میں رہے گا تو برے کے پاس بیٹھنے سے برائی اندر نہیں آئے گی۔ والجلیس الصالح خیر من الوحدہ، اور اچھے آدمی کے پاس بیٹھنا تنہائی میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ جتنی بھی انسان میں خوبیاں آتی ہیں، انسان جو کچھ سیکھتا ہے وہ کسی کے پاس بیٹھ کر ہی سیکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ آپ نے ارشاد فرمایا، املاء الخیر خیر من السکوت، اچھی بات بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ والسکوت خیر من املاء الشر، اور خاموش رہنا بری بات بولنے سے بہتر ہے۔ انسان کے ذہن میں اچھی بات نہیں آ رہی تو کوشش کرے انسان خاموش رہے۔ یہ بری بات آ رہی ہے کہ بول دوں میں، سوچا کہ بات تو بری ہے تو ایسے میں خاموشی بہتر ہے۔ اگر اچھی بات دل میں آ رہی ہے تو اس کو بولنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی صحبت اچھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے لوگوں سے تعلق بڑھانے کی، ان سے متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.